گمراہ کن لوگوں کو سیدھے راہ پر لانے کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ان کو بھی لے لیتا ہے۔ بتائیے آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا، کبھی ہم نے سوچا نہیں، کبھی ہم نے اس بارے میں فکر نہیں کیا، اس کے بارے میں فکر نہیں کیا کہ ہمارے اوپر یہ عذاب کیوں کر آیا۔ آج ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو بھلا دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پس پشت ڈال دیا۔ قرآن ہمارے گھروں میں ہے لیکن ہم تلاوت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دو چیزیں دی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت فرمایا کہ اے میرے صحاباؤ، اے میرے عزیزو، اے میری امتیو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری بات یعنی حدیث۔ آج ہم قرآن کو بھی بھول بیٹھے اور سنت رسول کو بھی چھوڑ دیا۔ کتنے ایسے شخص ہیں جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کتنے ایسے شخص ہیں جو 5 وقت نماز با جماعت پڑھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس وقت نہ ہم بچ سکتے ہیں نہ آپ بچ سکتے ہیں۔ آج جو حکومت پر بیٹھا ہوا ہے نریندر مودی، کیا وہ حکومت کے قابل ہے؟ ارے جن کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں اور کتنے غریب ہیں اور ان غریبوں کو کھانا پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ لیکن میرے رب کریم، اے میرے پروردگار، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اے مولا ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، اے رب کریم ہم تیری نافرمانی کر چکے ہیں۔ جب تو ناراض ہوتا ہے تو اپنے بندی کے رزق کو کم نہیں کرتا بلکہ ان کے اوپر ایسی چیزوں کو مسلط کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا، اے میرے پروردگار جب تو ناراض ہوتا ہے تو اس وقت اپنے بندے کو کس حالت میں دیکھتا ہے اور اس پر کیا چیز نازل کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، اے میرے برگزیدہ پیغمبر، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بے موسم بارش کرتا ہوں، اور دوسری چیز کہ میں حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں جو اس کا اہل نہیں ہوتا ہے، اور مال ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں جو کنجوسی کرتا ہے، صرف بینک بیلنس جمع کر کے رکھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آج بتاؤ نریندر مودی اس کا اہل ہے؟ جو چائے بیچنے والا ہے یہ اس کا اہل نہیں، لیکن وہ حکومت پر بیٹھا ہے۔ آج بے موسم بارش ہو رہی ہے میرے بھائیوں، آج مال و اسباب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو غریبوں تک نہیں پہنچاتے۔ کیوں؟ آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو ڈھیل دیتا ہے، جرم کرنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے، ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو گناہوں پر نادم ہو کر کے توبہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ چاہے کتنی بڑی ہو، ارے سمندر کے جھانک کے برابر کیوں نہ ہو، آسمان کو کیوں نہ چھو لے ہمارے گناہوں کو، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کریں گے تو یقین جانیے ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا حافظ ابن تمیم رحمت اللہ علیہ کا، ان کا گزر ایک گلی سے ہوا، اور جب وہ گزر رہے تھے تو راستے میں ایک گھر نظر آیا، اور اس گھر میں ایک ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا تو میرا نافرمان لڑکا ہے، تو میرا نافرمان بیٹا ہے، تو یہاں سے نکل جا، تو میرے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ وہ بچہ وہاں سے اٹھتا ہے اور کسی گلی کے موڑ پر جاتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر کے سوچتا ہے، میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیے کہ وہ سوچتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کے کما کے کھا لوں گا، مجھے کھانے مل جائیں گے، مجھے کپڑے دھلے ہوئے مل جائیں گے، لیکن مجھے وہ کھانا اور نوالا نہیں مل سکتا جو میری ماں مجھے دے سکتی ہے۔ دنیا مجھے محبت کر لے گی لیکن وہ محبت نہیں دے سکتی جو میری ماں مجھے دے سکتی ہے۔ وہ بچہ وہاں سے لوٹتا ہے اور اپنے گھر کے دہلیز پر روتے روتے سو جاتا ہے۔ بالآخر ماں کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اسی حالت میں ماں باہر نکلتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ میرا بچہ اب تک یہی پڑا ہے۔ وہ اٹھتی غصے میں کہتی ہے کہ کمینہ کم وقت اب تک یہی پڑا ہے۔ وہ بچہ اٹھتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے، اے میری ماں، میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں جا کر کے میں کما کے کھا لوں گا، میں ایک دو نوالے حاصل کر سکتا ہوں، میں محبتوں کو بھی پا سکتا ہوں، لیکن اے میری ماں، جو محبت تو دے سکتی ہے وہ دنیا کا کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ اے میری ماں، جو نوالے تو کھلا سکتی ہے وہ دنیا کا کوئی شخص نہیں کھلا سکتا۔ اے میری ماں، جو ٹوٹی پھوٹی زبان میں تم مجھ سے بات کر سکتی ہے وہ دنیا کا کوئی شخص بات نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میرے پروردگار کے سامنے اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر کے کہتا ہے، اے میرے پروردگار، ہم گناہ تو کر بیٹھے لیکن اے میرے پروردگار ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں اپنے بندوں کے گناہوں کو اس طرح پاک کر دے، اس طرح دھو دیتے ہیں جس طرح کہ وہ بچہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم گناہوں پر نادم نہیں۔ آج سے یہ عہد کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آج اس مجلس میں، اس محفل میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے، اے میرے پروردگار، آج کے بعد سے اس روئے زمین پر گناہ نہیں ہوگی۔ اے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو، اے میرے اللہ، آج کے بعد سے ہم کسی ماں بہنوں کے پیچھے سیٹیاں بجاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اس دھرتی کو کہہ دو، اے دھرتی تیرے اوپر گناہ نہیں ہوگی۔ اس آسمان سے کہہ دو، اے چھت تیرے نیچے اب برائیاں نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر نادم ہوئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، حالات کسی مردہ قوم کے ساتھ نہیں آتی، حالات تو زندہ قوم کے ساتھ آتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہ حالات آئے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی کرتوت ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مردہ قوم کے ساتھ حالات نہیں پیش کرتی۔ جو مردہ قوم قبر میں سو چکی ہے ان کے ساتھ حالات نہیں آنے والی، حالات تو زندہ قوم کے ساتھ آتی ہے۔ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، گناہوں پر نادم ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن گناہ پر اڑے رہنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ میرے بھائیوں، آج سے عہد کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم عہد کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ بس میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ پیش کر کے میں اپنی جگہ لوں گا کہ دو شخص تھا، وہ دونوں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، اور وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو زیادہ پسند کرتا ہے جو گناہ پر نادم ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس شخص کو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ دوسرا شخص یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ اس شخص کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو کہ گناہ ہی نہ کرتا ہو. وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے. اسی درمیان ایک بوڑھے میاں کو آتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا اے میرے چچا جان, آپ میرے درمیان ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے. انہوں نے کہا میں تو جاہل ہوں, مجھے کوئی علم نہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں, تو بھی اللہ کا بندہ ہے. اے میرے نواسے, بتا تیرا جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو گناہ ہی نہ کرتا ہو, اور دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو گناہ تو کرتا ہو پر گناہ پر نادم ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتا ہو. تو اس بوڑھے میاں نے کیا زبردست جواب دی. میرے بھائیو ذرا غور سے سنیے. اس شخص نے کہا میرے بیٹے, ہم کپڑے بننے کا کام کرتے ہیں. کپڑے میں دو دھاگا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے تانا اور ایک ہوتا ہے بانا. جب سلتے ہیں اور بنتے بنتے جب کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس دھاگے کو جوڑ دیتا ہوں, پھر آگے سلنے لگتا ہوں. جب آگے سلنے لگتا ہے تو میں پیچھے نظر رکھتا ہوں کہ کہیں پھر سے وہ دھاگا ٹوٹ نہ جائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ کر کے اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر زیادہ نظر رکھتا ہے کہیں میرا بندہ پھر گناہ کر نہ بیٹھے. میرے بھائیوں, آج سے عہد کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی سے عہد کیجئے کہ ہم گناہوں پر نادم ہوں گے, 5 وقت نماز پڑھیں گے. اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکا ہے تو ہم زکوٰۃ اپنے مال کو نکالیں گے, غریبوں کو دیں گے. اور اگر حج کی استطاعت ہے تو حج کریں گے. روزہ اگر آئے تو ہم روزہ رکھیں گے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوان